الہی ہے. ان کا علم الہی ہے، وہاں سے علم آیا ہے، لوگوں سے حاصل کیا ہوا. آپ نہیں دکھا سکتے ہمارے ائمہ میں سے ایک امام کو بھی کہ انہوں نے جا کے کسی اور کے سامنے قانون تلمس طے کیا ہو، یا انہوں نے کسی اور سے جا کے مسئلہ پوچھا ہو. بلکہ یہ دنیا تھی خلافت پہ آ گئی، لیکن مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے درے حیدر کرار پہ آنا پڑا. اور پھر جب مسئلے حل ہو گئے تو یہ کہنا پڑا لولا علی علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. علم کی سمت بتائی ہے کہ علم انہی سے ملے گا، علم کہیں اور سے نہیں ملے گا. یہ روحوں کے طبیب ہیں، یہ بیماروں کو صحیح کرنے والے ہیں. یہ امام ہفتوں آپ کا ایک دشمن تھا، وہ دوسرے مذہب آتے جاتے مولا کو نازیبا بات کر دی، آپ کے جد امیر المومنین کو نازیبا گفتگو کر دی. یہ کرتے کیوں؟ 70 سال تک منبروں سے گالیاں دی جاتی رہی ہیں امیر المومنین کو. نسلیں بغض علی پہ پروان چڑھی ہیں، وہ بوڑھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو کے مر گئے ہیں بغض علی پہ. ان کے خون میں بغض علی کو رچایا گیا، بسایا گیا. اب وہ امام موسیٰ قاضی مدینہ میں ادھر جاتے ہیں کسی کام سے، تو وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے امام علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی، مولا کے صحابی بھی ہیں، جیسے ہی دیکھتا فوراً نازیبا کوئی نہ کوئی بات کر دی، غلط بات کر دی. تو امام صبور عظیم لقب یہی ہے، غصے کو پی جانے والا، غصے کو پی جاتے، صابر رہتے. ساتھی جوش میں آ جاتے، مولا اس کو جواب دینا چاہیے، اس کو جواب کوئی نہ کوئی دینا چاہیے. مولا فرماتے ہیں وقت آئے گا تو جواب دیں گے. یہ بولے جو طبیب ہے انسانوں کے، ان کو جواب دیں گے. اچھا ایک دن ہوا، امام علیہ السلام پوچھے، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، نظر نہیں آیا. بھئی وہ نظر نہیں آ رہا، وہ صاحب رسول کی سیرت پہ نا وہی بڑھیا والا قصہ. جب بڑھیا نظر نہ آئی تو رسول اجازت کے لیے چلے گئے، تو ان کا بیٹا بھی وہ نظر نہ آیا کہ وہ گالیاں دینے والا کدھر ہے. کہا کہ آج کل مثلا وہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو وہ اپنے کھیتوں پہ ہے، وہ وہاں میں مصروف ہے. کہا چلو بسم اللہ چلتے ہیں. امام علیہ السلام اس کے جو کھیت تھے اس میں چلے گئے صحابیوں کے ساتھ. جیسے ہی اس نے دیکھا تو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم نے میری گندم خراب کر دی، میری فصل خراب کر دی ہے، اس میں آ کے یہ اتنا ہو نقصان کر دیا فلان ہو. یعنی وہ بولنا تھک کے ہار کے چپ کر گیا. اب امام علیہ السلام خاموش ہے. اب اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں بتا یہ جو گندم تو نے بیجی تھی، یہ جو فصل بوئی تھی، اس پہ تیرا کتنا خرچہ آیا تھا؟ کہتے ہیں مثلا 200 درہم. اچھا اب گندم بیچتے کاٹ کے تو تمہیں کتنا منافع ہوتا؟ جی 200 درہم. امام علیہ السلام نے جیب سے 2 تھیلیاں نکالی، کہا یہ لو تمہارے نقصان، جو ہوا یہ وہ لے لو. یقین کیجئے اسی وقت اب وہ ایک دم انقلاب آیا. وہ دشمن تھا، وہ کہہ رہا تھا میں امام کے ساتھ یہ کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ایک دم وہ تبدیل ہوا، امام کے صحابیوں میں سے ہو گیا. اب امام نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا، بتاؤ تمہارا علاج بہتر تھا یا میرا؟
काजिम गुस्से को पी जाने वाला लक़ब ही इमाम अलैहिस्सलाम का। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। ये नाम अइम्मा के क्यों हैं? तवज्जो कीजिएगा, शियों के लिए सादिक, काजिम, रिजा, ठीक है, ये नाम कभी गौर करना चाहिए इन अलकाब पे। हमें काजिम गुस्से को पी जाने वाली, हम इमाम काजिम के मानने वाले हैं जब कहते हैं, मैंने पहले कहा कि हम कितने अइम्मा पे ईमान रखते हैं, मिलके इतनी शर्मिंदगी की कोई बात है? शर्मिंदा वो हुआ करें जिनका कोई हसब नहीं है, कोई नसब नहीं है, जिनका शजरा तैयबा हो, उनको शर्माया न करें। आप अइम्मा पे ईमान रखते हैं या नहीं? 12 के 12 पे ईमान रखते हैं या नहीं? सारा ये शजरा तैयबा है, किसी एक पे भी ईमान ना हो तो ईमान काबिल कबूल नहीं है। 12 के 12 अइम्मा पर ईमान है। तो अब साथ में ईमान कौन है? इमाम काजिम। हम सब इनको भी मानते हैं या नहीं? मानते हैं। इन पे ईमान रखते हैं या नहीं? इसका मतलब क्या है? गुस्से को पी जाने वाला। अगर मैं इमाम काजिम को मानता हूँ, जब मुझे गुस्सा आए तो पी जाऊं। मानने का मतलब ये है, आस्तीन ने चढ़ा, किसी ने गाली दी और आस्तीन ने चढ़ा के जनाब खूब उसको मारा पीटा, ये इमाम काजिम का मानने वाला। किसी से कोई खता हो गई, 2-4 गालियां दी और वो, ये इमाम काजिम का मानने वाला नहीं है। वल काज़िमीन अल गैज़, ये वो इमाम है जो कस्मे गैज़ करते हैं। सारे इमाम, कोई इमाम आपको नहीं मिलेगा जिनके अंदर ये सिफत ना हो। तवज्जो कीजिएगा, क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम कस्मे गैज़ नहीं करते थे? गुस्से को नहीं पीते थे जितना उन्होंने गुस्से को पिया है। अस्बरुस साबिरीन कहलाए इमाम, जितना उन्होंने गुस्सा को पिया, शायद इमाम काजिम ने भी इतना नहीं पिया। जिनके सामने उनकी सौजा को तमंचे लगाए थे, इस पे भी वो सब्र कर रहे, गुस्सा पी रहे। किसके लिए? इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। सारे इमाम काजिम हैं, लेकिन एक के साथ ये लक़ब क्या कर दिया? खुदा की तरफ से मुख्तस कर दिया और पैगाम दिया है कि अगर आप मानने वाले हैं इनको, तो सादिक को देख के सच्चे हो जाओ, काजिम को देख के गुस्से को पी जाओ। तुम्हारी जिंदगी में ये गुस्से नजर नहीं, कभी बहन के खिलाफ गुस्सा, कभी भाई के खिलाफ गुस्सा, कभी बीवी के खिलाफ गुस्सा, कभी बाप के खिलाफ गुस्सा, कभी माँ को खुदा कहाँ रह रहे हैं, कभी हमसाये के खिलाफ गुस्सा। आप इमाम काजिम के, हाँ, गुस्सा करना है तो दीन के मामले में गुस्सा करो। अगर गुस्सा करना है तो दीन के मामले में। अगर कोई आपकी तौहीद के बारे में इहानत करे, खुदा के बारे में तौहीन करे, रिसालत के बारे में तौहीन करे, अब वहां गुस्सा काबिल बर्दाश्त। हम जिंदगी में हमारे अंदर ये सिफात नजर आनी चाहिए। ये किस कदर तरबियत करते हैं, तवज्जो कीजिएगा। मैं बारहा कहता हूं कि हमारी ये मुनासबात होती हैं, ये हमारे ऊपर वाजिब होता है कि हम उस इमाम की हयात तैयबा को आपके सामने पेश करें। पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वो इमाम की, जिस इमाम की मुनासबत से है, वो हयात तैयबा को बयान करें। बहुत सारी चीजें बयान नहीं की जाती हैं, आज तक नहीं सुनी। आखिरी जिंदान जिसमें इमाम काजिम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, वो जिंदान किसका था? सिंधी इब्ने शाहिद का। क्या नाम था उस कातिल का? सिंधी इब्ने शाहिद। इसका जिंदान। आपने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी कि उस वक्त ये जिंदान घरों में होते थे। किसी का घर है, उसने घर में काल कोठरी नीचे तहखाना बना के उसने बनाई, कुएं की तरफ, जहां न सूरज की रोशनी जाती है, तारीखी तारीख होता है, काल कोठरी जिसको कहते हैं वो। तो कहते तारीख हमें बताती है कि इसके 4 बेटे थे, 2 बेटियां
اور ایک بیوی. سندھی ابن شاہق کا گھر میں امام علیہ السلام کہتے اس سے تاریخ کوٹڑی میں. اور اس کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں اور ایک زوج. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ 4 بیٹے امام علیہ السلام کے علماء فضلاء میں سے شمار ہوتے تھے. یعنی تشیع کے اکابرین میں سے شمار ہوتے تھے. یہ بیٹیاں تھیں وہ بھی اسی طریقے, زوجہ تھی وہ بھی محب اہل بیت. وجہ کیا ہے؟ کردار امام موسی کاظم. اب امام تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے. ہارون علیہ اللعنہ یہ زندان بدلتا تھا. 14 سال تقریباً قید ہے مختلف زندانوں میں. اگر مجموعاً لگایا جائے 14 سال کے, تو کبھی 1 سال کسی زندان میں رکھا. تو اس وقت وہ جس گھر میں رکھا جاتا تھا نا, وہ خط لکھتا تھا, ہارون بتا اس کا جرم کیا ہے. ہم نے تو سوائے سجدوں کے کچھ دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو سوائے مناجات کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. سوائے دعاؤں کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو کان لگا کے بھی سنا ہے یہ تیرے خلاف تو بددعا بھی نہیں کرتا. اللہ, یہ کردار ہے امام موسی کاظم. لہذا یہ مجبور ہوتا تھا, خط لکھتا تھا کہ یہ فلاں ابھی یہ تحویل میں دے دو فلاں. وہ دوسرے زندان میں جاتے ہیں تو اس کے وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. وہ مرید بن جاتے تھے امام علیہ السلام کے. دشمن سمجھ کے زندان میں رکھا ہے, لیکن وہی قیدمان جو ہے جس کا گھر تھا وہ کیا بن گیا؟ امام کا مرید بن گیا. لہذا جب یہ ہارون دیکھتا تو قید خانے تبدیل کر کردار امام علیہ السلام کا یہ خیالات میں ہے. حلیف السجدۃ الطویلہ, امام علیہ السلام ساتھی تھے سجدے طویلہ کے, لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. طلوع آفتاب کے وقت سجدے میں گئے, ظہر کے ٹائم پہ سجدے سے سر اٹھا رہے, رات کو سجدے میں چلے گئے. ساری رات نمازیں, دعائیں, عبادات. خود فرماتے ہیں پہلے, پروردگار میں تو تیری بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا, پروردگار مجھے اپنی عبادت کا موقع دے. جب زندان میں گئے ہیں امام, یہ اس وقت کے جملے ہیں, اے پروردگار موسی کاظم تیرا شکریہ ادا کرتا ہے زندان میں آنے کی وجہ سے کہ تو نے موسی کاظم کو اپنی عبادت کا موقع فراہم کیا. عبادت کا موقع تلاش کر رہے ہیں. لمبی لمبی دعائیں, سجدے, حلیف السجدۃ الطویلہ, لمبے لمبے سجدے امام علیہ السلام کرتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کی روٹین تھی سجدے کرنے. لہذا اب آپ دیکھیں مرید بن جاتے ہیں. آپ کو ابھی کہا ہے دشمن ہے لیکن امام کے مرید بن جاتے ہیں, امام کے محب بن جاتے ہیں, چاہنے والے بن جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک ایسے زندان میں تھا جو زندان ہارون کے محل کے قریب تھا. تو ہارون نے ایک سخت پلان بنایا, منصوبہ بنایا. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو نظام امامت ختم ہو جاتا. اپنی طرف سے اس نے منصوبہ بنایا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے والا خانوادہ محمد کا خانوادہ ہے. دشمن اور تدبیریں کرتے ہیں, خدا اور تدبیریں کرتا ہے. لہذا اس نے نظام امامت پہ داغ لگانے کے لیے ایک فحاشہ عورت کو, آپ نے بارات سنے یہ قصہ,
لیکن مقصد بھی دیکھیں اس کا کیا تھا. ایک فاحشہ عورت کو, زانیہ عورت کو, خوبصورت ترین عورت کو لیا اور کہا جا کے اس کو اس زندان میں یہ سامنے چھوڑو جہاں پہ موسیٰ کاظم ہے. کیوں؟ تاکہ ہم یہ بعد میں عورت آ کے گواہی دے, جھوٹی ہی صحیح, سچی نہ ہو, جھوٹی ہی ہو, دربار میں ایک مرتبہ یہ جھوٹی گواہی دے دے گی, جا کے آنا بس, جانا اور آنا, آ کے جھوٹی گواہی دینا ہے کہ ہاں ان کا کردار خراب ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لو جی شیعہ جو اپنے کہتے تھے کہ ان کے امام طیب و طاہر ہیں, یہ ان کے داغ, ان کے دامن پہ یہ کیسا داغ. نعوذ باللہ, دشمن کیسی کیسی چالیں چلتا ہے. اسی حوالے سے اس نے وہ خوبصورت ترین عورت کو بھیجا, پھر کالندوں کو بھیجا کہ بھئی اس کو لے کے آؤ. وہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے, کہہ رہی ہے سبحان قدوس سبحان قدوس سبحان قدوس. اب اس کو واپس لائے اور ڈانٹا, بھئی ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سجدے میں پڑی ہوئی ہے, یہ کیوں؟ ہم نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کیوں نہیں کیا؟ کہتے وہ سجدے میں تھے, نماز میں تھے. میں بارہا اپنے آپ کو پیش کیا اور کہتی تھی اے میرے سید, مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے, میں آپ کی اطاعت میں ہوں, جو کچھ آپ کہیں گے میں آپ کو انجام دوں گی. جب اس نے بار بار یہ کہا نا تو کہتی جب میں نے یہ کہا تو اس مرد عابد نے, مجھے نہیں پتا وہ مرد عابد کون ہے, عورت کو نہیں پتا, اس مرد عابد نے ایک مرتبہ جب کہا نا میں تمہاری خدمت کے لیے بھیجی گئی ہوں, اس نے کہا اب ذرا دیکھ. امام نے حجاب, اس کی آنکھوں سے حجاب اٹھائے, دیوار کی طرف اشارہ کیا, اب ذرا دیکھ. کہتی میں دیکھتی ہوں ایسا بڑا باغ ہے جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا تک میری نظر نہیں جا رہی. میں وہاں کنیزیں دیکھ رہی ہوں, میں وہاں خادم دیکھ رہی ہوں جو امام کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, آسمان کی طرف فرشتے جا رہے ہیں, سکون قدوس ان میں لگے ہوئے ہیں. اے ہارون مجھے بتا. اب امام علیہ السلام نے کہا ایک جملہ, ہارون نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہو, جس کے اتنے خادم ہوں, اس کو تم جیسی خادمہ کی کیا ضرورت ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تجھے جیسی خادمہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا, الفاظ ہیں اس کے کہ جب وہ مرد عابد کہتا نا سبوح قدوس, وہ اکیلا نہیں کہہ رہا تھا, زندان کی دیواریں, زندان کی چھت اس کے ساتھ تسبیح کرتی تھی سبوح قدوس سبوح قدوس. جب میں نے یہ منظر دیکھا وہ ہیبت مجھ پہ طاری ہوئی, میں بھی زندان میں گر گئی. اس کو کہا عورت پہ پریشر کیا, پریشر کہ تم مخالف بیان دو. کہتے نہیں, جو میں نے دیکھا ہے اس کے برخلاف میں بیان. اب ہارون الرشید نے کہا خبردار اس عورت کو ایسی جگہ پہ رکھو کہ یہ خبر کسی اور کو بتا نہ سکے, یہ واقعہ کسی اور کو بتا. اس طریقے سے کوششیں کی گئی ہیں تشیع کو ختم کرنے کی, نظام امامت کو داغدار کرنے کی. لیکن یہ وہ نظام ہے, نظام امامت جس کی پروردگار نے ضمانت ہے. یہ نظام الہی ہے. ائمہ کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ انما یرید اللہ. جہاں پہ ارادہ الہی آ گئے وہاں پہ ارادہ مخلوق کوئی کام نہیں کرتا. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ طہارت کا. مخلوق کا ارادہ کیا ہے؟ نجاست کا.
اب اللہ کے ارادے کے سامنے مخلوق کا ارادہ نہیں چلتا. انہوں نے کوششیں کی لیکن کردار امام موسیٰ کاظم نے پیش کیا کہ وہ فحاشا بھی عابدہ بن کے نکلی ہے. میں بعض اوقات ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یوسف بھی زندان میں تھے، امام موسیٰ کاظم بھی زندان میں تھے، یوسف بھی بند دروازوں میں تھے، وہ بھی اسی کام پہ مجبور کیے گئے تھے. زلیخا نے مجبور کیا تھا کہ یہ کام کر، لیکن انہوں نے ارادہ الہی سے باہر جانا شروع کیا. تالے ٹوٹتے گئے، وہ وہاں سے چلتے گئے. میں کہتا ہوں یہی فرق ہے یوسف نبی میں اور موسیٰ کاظم میں. جو فاحشہ کو، جو زانیہ کو عابدہ بنا دے اس کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں. جو کمرے سے باہر چلا جائے وہ یوسف نبی ہوتا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اب یہ کردار ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. قسم بیس، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک بازار سے گلی سے گزر رہے تھے مدینے کی. کیا دیکھا کہ جناب ایک گھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، سازو آواز آ رہی ہے، ساز کی، گانوں کی آواز آ رہی ہے. تو گھر سے ایک کنیز نکلی. امام علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا، یہ بتا اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے؟ نوکر ہے یا مولا ہے؟ اس نے کہا میرا مولا، میرا سردار، وہ اتنا وہ ہے، وہ اس کو غلامیت سے کیا ہے، وہ تو نوکر نہیں ہے، وہ تو آزاد ہے. جب امام علیہ السلام نے سنا کہ یہ کیا کرے، ہاں فرمایا ہاں آزاد، اگر غلام ہوتا تو پھر ایسے کام نہ. اب وہ کنیز اندر گئی تو مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی بھائی؟ اس نے کہا کہ باہر اس طریقے سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا نے، تو اس سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تو اس نے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آزاد ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر غلام ہوتا، کسی کا عبد ہوتا، کسی کا عبد ہوتا تو گھر کا یہ ماحول نہ ہوتا، گھر میں گانے نہ چلتے. بس یہ سننا تھا کہ وہ ننگے پاؤں تھا. عزیزو فوراً باہر نکلا اسی ننگے پاؤں سے اور بھاگتا ہوا ادھر چلا ہے، نام ہے بشر. فوراً امام کے قدموں میں گرا ہے، کہا مولا آپ نے میری آنکھیں کھول دی. کل تک میں غلام تھا لیکن اس کے بعد سے میں اپنے خدا بن گیا. اب میں آزاد نہیں ہوں، اب میں عبد خدا ہوں. اور عبد وہی کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے. اب خود کوئی کام نہیں کرتا، جو آقا کہتا ہے عبد وہی. لہذا یہ گھر آیا، اس نے سارا اس موسیقی کا سامان ہر چیز اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کو کہتے ہیں بشر حافی. اور پھر یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد اور عابد انسان بنا ہے. یہ کردار آل محمد ہے، یہ طبیب ہے روحوں کے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے. اور یہی عزیزاً محترم ایک شخص آتا ہے بارگاہ امام ہفتم میں اور آ کے سوال کرتا ہے، مولا مجھے ایک بات بتائیے کہ میرا گھر ہے، گھر کے پڑوس ہے، تو ان کے ساتھ ہی ہمارا مثلا واش روم میں، تو ان کے گھر سے جب واش روم میں بیٹھتے تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور جب آواز آتی ہے تو انسان پہ مستی طاری ہوتی ہے، اس پہ
وہ عجیب سی جذبات طاری ہوتے ہیں، تو مولا میں کچھ دیر زیادہ ضرورت سے زیادہ واش روم میں بیٹھ جاتا ہوں. توجہ کیجیے، مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ کیا تو توبہ کرو، سب سے پہلے جا کے توبہ کرو، اور پھر اس کام سے کیا کرو، اشتیاق کرو. اللہ اکبر. گانے ان سے منع کیا ہے. تو میں اگر تھوڑی دیر زیادہ، حتیٰ کہ انسان بس میں جا رہا ہے دھیان نہیں دے رہا، لیکن ایک مرتبہ دھیان دینا شروع کر دیا، سمجھ لیں وہ گناہ میں چینج ہو گیا. اور ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد یہ بشر حافی کی زندگی میں انقلاب بپا ہوا. یہ سندھی ابن شاہد ملعون کا پورا خاندان کردار آل محمد کی وجہ سے، کردار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فیض سے وہ سارا شیعہ ہو گیا، علماء اکابرین ہو گئے. اسی وجہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعوں یاد رکھو ایک بات پلے باندھ لو. مولا وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دین کی تبلیغ اس زبان سے نہ کرو، اپنے عمل سے کرو. لوگ تمہارے کردار کو دیکھیں تو کہیں کیسا اچھا علی کا ماننے والا ہے، تمہاری صداقت کو دیکھیں کیسا جعفر صادق کا بہترین ماننے والا ہے، تمہارے غصے پی جانے کو دیکھیں کیا کاظم کا ماننے والا ہے. یہ طبیب روحانی ہے انسانیت کے، ان کے علاوہ کوئی طبیب نہیں آ سکتی. اور انہوں نے طبابت کی، انہوں نے بیماروں کا علاج کیا، اور پھر انسان اس قافلے میں شامل ہوتے گئے. اگر بہت ساری